اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کی خدمت میں دعا و سلام عرض کرنے کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام، ان کی منزلت، ان کی عظمت قرآن مجید کی نگاہ میں، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، ایک بے نظیر کتاب ہے۔ اس میں کوئی شک و ریب کی گنجائش نہیں ہے، اس میں نہ کوئی کمی نہ کوئی زیادتی ہوئی ہے۔ یہ قرآن صبح قیامت تک بشر کی ہدایت کے لیے، بشر کی رہنمائی کے لیے پروردگار عالم کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ اس قرآن میں، اس کتاب میں نہ تحریف ہوئی ہے، نہ اس میں کسی شک و ریب کی گنجائش ہے۔ اگر یہ قرآن کسی کی فضیلت، کسی کے مرتبت، کسی کے عظمت اور کسی کے مقام کو بیان کرے تو حقیقتاً اس فضیلت میں، اس مقام و مرتبت میں بھی بشر کی نجات مضمر ہے۔ ہم آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی مختصر لیکن بہت ہی عمیق سورت کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، سورہ کوثر۔ آپ ناظرین گرامی قدر سب کو یاد ہے۔ یہاں یہ آیت، اس کی شان نزول اور اس آیت سے کون مراد ہے، بیان کرنا مقصود ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے ایک قرینہ یہ ہے کہ شان نزول کو آپ پڑھ لیں۔ یہ آیت کب، کس موقع پر، کس مقصد کو بیان کرتے ہوئے نازل ہوئی، اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ شان نزول کو جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو آیت کو سمجھنے میں کچھ حد تک ہمیں آسانی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا قدم پیغمبر خدا اور ائمہ خدا علیہم السلام، جو حقیقی مفسر قرآن ہیں، ان کی طرف رجوع کریں۔ لہٰذا ہم پہلے قدم میں اس آیت کی شان نزول، اسباب نزول اور شان نزول کے بارے میں جن علماء نے کتابیں لکھی ہے، اور تفسیر کی کتابوں میں شان نزول متعدد بیان ہو گئی۔ ان میں سے معروف و مشہور یہ ہے، عاص بن وائل نامی ایک انسان مسجد نبوی میں داخل ہونا چاہ رہا تھا۔ وہ مسجد کے اندر جا رہا تھا، پیغمبر خدا مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ دروازے پہ ان کی ملاقات ہو گئی، تھوڑی دیر گفتگو ہو گئی، پھر عاص بن وائل مسجد کے اندر چلا گیا تو ایک گروہ بیٹھ کے آپس میں، چند لوگ بیٹھ کے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے عاص سے پوچھا، دروازے پہ کس سے بات کر رہے تھے تم؟ تو نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، عاص بن وائل نے پلٹ کے کہا، فقال مع ذلک الابتر۔ ابتر عربی زبان میں جس کی کوئی نسل نہ ہو، جس کی کوئی یاد کرنے والا نہ ہو، دم بریدہ کہتے ہیں، اس کو ابتر کہا جاتا ہے۔ اس ابتر کے ساتھ نعوذ باللہ گفتگو کر رہا تھا، یعنی اس ہستی کے ساتھ میں گفتگو کر رہا تھا جس کی کوئی نسل نہیں ہے۔ بس شان نزول اسی طرح بعض اور جگہوں میں بھی قریش کے مشرکین اور کفار نے پیغمبر کو ابتر ہونے کا، دم بریدہ ہونے کا، نسل نہ ہونے کا طعنہ جب دیا تو پیغمبر کے قلب مبارک آزردہ ہو گئے۔ تو حقیقت میں یہ آیت پیغمبر کو تسلی دینے کے لیے، یعنی پیغمبر بے نسل نہیں ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے
یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ شان نزول کی مختصر وضاحت۔ اس آیت میں فصاحت و بلاغت کے خوبصورت نکات ہے، ان سے صرف نظر کرتے ہوئے ایک نقطہ، کوثر عربی زبان میں فوعل، ارباب معاجم اور صاحبان تفسیر نے لکھا ہے المفرط فی الکثرہ، کسی چیز کی بہت زیادہ کثرت کو بیان کرنا، افراطی حد تک کسی کی کثرت کو، زیادتی کو بیان کرنا ہو تو فوعل کا وزن اور یہ صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پس الکوثر یعنی الخیر الکثیر، الخیر المفرط یا المفرط فی الخیر، افراد کی حد تک بہت زیادہ خیر بھر کے دینا مقصد ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے انا اعطیناک، انا بے شک ہم نے، اعطیناک ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، الکوثر خیر کثیر، خیر بھر کے آپ کو عطا دیا۔ خوب شان نزول آپ ذہن میں رکھیں، تانا ہو رہا پیغمبر کے نسل نہ ہونے کا، تو لابد یعنی پیغمبر کی نسل کے بارے میں ہی گفتگو ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا لوگ پیغمبر کے بارے میں یہ کہیں آپ کی نسل نہیں ہے، آپ کی اولاد نہیں ہے، اور ادھر سے آپ کہیں آپ کو جنت میں ایک نہر ہے، حوض کوثر ہے۔ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے حوض کوثر کا مالک رسول گرامی خدا ہے، لیکن تھوڑی سی مناسبت کا بھی خیال رکھیں۔ اسی لیے جناب امام فخر رازی تفسیر کبیر میں الکوثر کے مختلف احتمالات بیان کرتے ہوئے ایک احتمال بیان کرتے ہیں، الکوثر اولادہ، کوثر سے مراد پیغمبر کی نسل اور پیغمبر کی اولاد تھے۔ کیوں؟ لأن هذه السورة انما نزلت ردا على من عابه علیہ السلام، یہ سورت اور یہ آیات اس شقی انسان، اس بدتمیز انسان، اس بدعاقبت انسان کے رد میں آیت نازل ہوئی ہے، جس نے عیب جوئی کی تھی، جس نے طعنہ دیا تھا پیغمبر کو ابتر ہونے کا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ بعدم الاولاد، اے محمد تیری کوئی نسل نہیں ہے، تیری کوئی اولاد نہیں ہے، تمہیں یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو حقیقت میں یہ آیت اور یہ سورت اس انسان کے رد میں نازل ہو گئی ہے۔ پھر خود فخر رازی لکھتے ہیں فانظر کم قتل من اہل البیت علیہم السلام ثم العالم ممتلئ منہم ولم یبق من بنی امیہ فی الدنیا احد یعبع بہ۔ دقت سے آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی، کم قتل من اہل البیت، رسول کی نسل، رسول کی اولاد میں سے عجیب نہیں ہے، کتنے ساروں کو شہید کر دیا گیا، قتل کیا گیا۔ ثم العالم ممتلئ، پھر بھی عالم پر ہے، منہم آل رسول سے، ولم یبق من بنی امیہ فی الدنیا احد یعبع بہ، بنی امیہ جو رسول کو طعنہ دیتا تھا، رسول کی عیب جوئی کرتا تھا، رسول کو ابتر ہونے کا طعنہ دیتا تھا، لم یبق من بنی امیہ، بنی امیت سے کوئی انسان باقی نہیں رہا۔ حقیقت میں وہ لوگ ابتر ہے، بنی امیہ ابتر ہے، وہ لوگ دم بریدہ ہے، ان کی کوئی نسل نہیں ہے۔ ثم انظر کم کان فیہم من الاکابر، پھر آپ ایک دفعہ پھر سے غور سے پڑھیں تو کان فیہم من الاکابر من العلماء، کتنے بڑے بڑے اکابرین ہیں، کالباقری والصادقی والکاظمی والرضا علیہم السلام، ہمارے ائمہ ہدی علیہم السلام، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا علیہم السلام کا نام لے کے کہتے ہیں یہ کوثر کے مصادیق میں سے ہے۔ کوثر کے مصادیق امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا۔
تو سوال یہاں پہ یہ ہے پیغمبر کی نسل کس سے چلی؟ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی سے۔ بس انا اعطیناک الکوثر، اے رسول آپ غمگین مت ہو جائیں، ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں الکوثر، فاطمہ کی ذات گرامی۔ فاطمہ کے ذریعے سے آپ کی نسل صبح قیامت تک باقی رہے گی، فاطمہ کے ذریعے سے اس کی نسل کے ذریعے سے آپ کی رسالت باقی رہے گی، آپ کا دین باقی رہے گا، آپ کی نبوت باقی رہے گی۔ آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی زحمتوں کی حفاظت کرنے والی نسل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے چلے گی۔ بس عزیزان گرامی قدر، الکوثر سے مراد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے۔ آپ کی خدمت میں پیغمبر خدا کی چند احادیث اہل سنت برادران کے معتبر ترین حدیث کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہے۔ احب اہلی الی فاطمہ، میرے خاندان میں سے سب سے زیادہ محبوب ذات، سب سے زیادہ محبوب انسان فاطمہ زہرا کی ذات گرامی ہے۔ خوب وہ ذات جو رسول گرامی اسلام کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہو، ہمیں بھی چاہیے وہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ خیر نساء العالمین اربعون، عالمین ہاں حضرت حوا سے لے کر صبح قیامت تک آنے والی خواتین میں سے سب سے بہترین 4 ہیں، مریم، آسیہ، خدیجہ و فاطمہ۔ حضرت مریم، حضرت آسیہ اور حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ کی ذات گرامی۔ سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، جنت میں جانے والی مستورات خواتین کے سردار کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ تمام بشر بلکہ عالم امکان، جس ہستی کی حکومت، جس ہستی کا قیام، جس ہستی کی عدالت کا منتظر ہے، المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، وہ مہدی منتظر، وہ منجی عالم جس کا عالم انتظار کر رہا ہے، وہ بھی فاطمہ کی نسل سے، کیونکہ فاطمہ کوثر کا مصداق ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ جناب ابن حجر مکی نے الصواعق المحرقہ صفحہ نمبر 237 میں۔ فاطمۃ سیدۃ نساء امتی، فاطمۃ سیدۃ نساء المؤمنین، فاطمۃ سیدۃ نساء الامہ۔ یہ جناب مسلم کتاب صحیح مسلم باب فضائل الصحابہ، کتاب فضائل الصحابہ باب فضائل الفاطمہ میں ان روایات کو پیغمبر خدا، وہ پیغمبر خدا جو وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کا مصداق منحصر بفرد ہے، اس سے یہ روایات نقل کرتے ہیں۔ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، اے فاطمہ آپ کی ذات گرامی، آپ کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ ان اللہ یغضب لغضبک، خدا جب فاطمہ ناراض ہو جاتی ہے، فاطمہ غضبناک ہو جاتی ہے تو اللہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ وَيَرْضَى لِرَضَاكِ، جب فاطمہ راضی ہو جاتی ہے، خوشنود ہو جاتی ہے تو اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ جناب ابن حجر مکی نے الصواعق المحرقہ صفحہ نمبر 175 میں ان روایات کو نقل کیا ہے۔ بس ناظرین گرامی قدر، ان آیات اور روایات سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام، ان کی عظمت، ان کا مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے۔ اگرچہ پیغمبر کی امت میں دوسرے مستورات خواتین زوجات النبی امہات المؤمنین کا احترام اپنی جگہ پر، ان کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن سیدۃ نساء المؤمنین، سیدۃ نساء الامہ، سیدۃ نساء امتی، سیدۃ نساء اہل الجنہ
خیر نساء العالمین کی تعبیر کسی اور خاتون کے لیے، کسی اور مستور کے لیے، کسی اور زوجہ نبی کے لیے، کسی اور ام المؤمنین کی فضیلت بیان کرنے کے لیے یہ تعبیر ہمیں نہیں ملتی ہے۔ بس لہٰذا پیغمبر کے امتی ہونے کے واسطے، پیغمبر کے پیروی کرنے کے خاطر جن کو جتنا مقام پیغمبر نے دیا ہے اتنا مقام ہمیں بھی ماننا چاہیے، جن کو جتنی فضیلت پیغمبر نے دی ہے اس میں اونچ نیچ نہیں کرنا چاہیے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں خواتین مستورات میں سے سب سے زیادہ حضرت زہرا کا مقام ہے، حضرت زہرا کی فضیلت ہے، حضرت زہرا سے میری محبت ہے، تو ہمیں بھی سب سے زیادہ حضرت زہرا کی یاد، حضرت زہرا کا ذکر، حضرت زہرا کے فضائل، حضرت زہرا کے مصائب، حضرت زہرا کی تعلیمات، حضرت زہرا کی زندگی کو ذکر کرنا چاہیے تاکہ اس میں ہماری نجات، اگر ہم ہدایت یافتہ ہونا چاہیں، اگر ہم نجات یافتہ ہونا چاہیں تو زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت، ان کی اطاعت، ان کی زندگی، ان کی تعلیمات، ان کے مقام، ان کی منزلت، ان کے فضائل کے سامنے سر تسلیم خم ہوئے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہاں ایک سوال آپ کی خدمت میں، جب قرآن مجید اور پیغمبر خدا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اتنی فضیلت، اتنی مرتبت اور اتنا مقام بیان کر رہے ہیں تو سوال یہ ہے ہم اتنی فضیلت کو، اتنے مقام کو اپنی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے کیا اہتمام کیا ہے؟ آیا جتنی فضیلت، جتنا مقام قرآن اور رسول نے بیان کیا ہے اتنی فضیلت اور مقام ہم اپنی نسلوں تک منتقل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں؟ ان فضائل و مقام، اس مرتبت اور عظمت کو اپنی نسلوں تک منتقل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہم کیوں اپنے محافل و مجالس میں، کیوں اپنے گفتگو میں زہرا سلام اللہ علیہا کے مقام، فضائل کو بیان کرنے میں کوتاہی کے شکار ہوتے ہیں؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔